السلام علیکم ناظرین، جانے سر کا آخری ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ جیسے کہ ویورز چاہ رہے تھے کہ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ زاور کی برسی کے دن جب وہاں پہ پہنچ جاتی ہے دعا اور وہ ساری آڈیو جو کہ کشمالہ اور سرفراز کی میٹ میں ہوتی ہے وہ سناتی ہے، لیکن وہیں پہ کشمالہ مکر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ وہیں پہ جعفر جب سرفراز کو لے کے آتا ہے اور سرفراز سارا کچھ بول دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا کشمالہ کے کہنے پہ ہی کیا، وہیں کشمالہ بالکل چپ ہو جاتی ہے۔ جعفر ہی اس دعا کے ساتھ تھا، اس نے ہی دعا کو سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد سے کشمالہ بالکل ہی پھنس جاتی ہے اور دعا کی بے گناہی تو ثابت ہو ہی جاتی ہے، لیکن کشمالہ پھر بھی مان نہیں رہی ہوتی۔ تبھی وہاں ابا سیں آ جاتے ہیں جنہوں نے زاور کی ڈائری پڑھ لی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ڈائن ہے۔ ان کو سارا کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے نوشیروان کی وجہ سے اپنے ہی شوہر کی جان لے لی اور یہ ڈائری میرب کے پاس تھی جو کہ کشمالہ کی نوکرانی تھی، جس نے اپنے فائدے کے لیے ڈائری چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ جس کے بعد سے بس ان کو کشمالہ پہ بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے گھر میں ہی سانپ پا رکھا تھا، اور وہیں پہ جعفر بھی بولتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ کشمالہ نے ہی کیا ہے، اور زاور صاحب نے پہلے سے ہی اپنی موت سے سب کچھ بھی مان لیا تھا کہ کشمالہ کا رجحان نوشیروان کی طرف ہے۔ وہیں پہ پھر اما سیں کو غصہ آتا ہے اور وہ آ کے کشمالہ کو ایک زوردار تھپڑ دیتی ہے، جس کے بعد کشمالہ سب کچھ بک دیتی ہے کہ اس نے ہی اپنے شوہر کا قتل کیا، یہاں تک کہ نوشیروان کو مارنے کی کوشش بھی کی تاکہ وہ نوشیروان کسی کا بھی نہ ہو سکے۔ تبھی پولیس کو لایا جاتا ہے اور پولیس والے اس کشمالہ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ پھر سرفراز کو دعا کے گھر لے جایا جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی ساری غلطی ایڈمٹ کرتا ہے اور پھر فضا بھی دعا کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اس طرح سرفراز کو جیل ہو جاتی ہے اور کشمالہ جو کہ پاگل خانے میں چلی جاتی ہے اور بالکل پاگل ہی ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ نوشیروان اور دعا دو کے ایک دو ساتھ ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کا بیبی بھی ہونے والا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھتے ہیں۔